پارٹ 17۔ رکو، تم سائم کے کمرے میں کیوں آ رہی ہو؟ تمہارا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ میں نے تمہیں دوسری دفعہ دیکھا ہے اس کے کمرے میں۔ اب جب تک مجھے جواب نہیں دو گی یہاں سے نہیں جا سکتی تم۔ لٹل گرل ہمارا کاسما کا راستہ روکتے پھاڑ کھانے والی انداز میں بولی تھی۔ کاسما تو حیران پریشان سی اپنے سامنے کھڑی بلا کو دیکھ رہی تھی جس کو وہ جانتی تک نہ تھی، اور سوال جواب اس سے ایسے کر رہی تھی جیسے بچپن ساتھ گزرا ہو۔ کاسما بغیر اس کو جواب دیے آگے بڑھ رہی تھی جب وہ اس کا کات کہنے سے پکڑتے روک چکی تھی۔ سائم جو کمرے سے باہر آتے کچن کی طرف جا رہا تھا، امارا اور کاسما کو دیکھ کر وہیں رکے ان کی باتیں سننے لگا تھا۔ اس کا ارادہ وہاں سے جانے کا تھا، لیکن کاسما کا ہاتھ پکڑتے دیکھ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اس کا ہاتھ نکالا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو ہاتھ لگانے کی؟ اس کے بازو کو مسلتے وہاں امارا کو دیکھتے سرد آواز میں غرایا تو امارا کے ساتھ ساتھ کاسما بھی ڈری تھی، لیکن وہ اپنے ڈر بھولے ہونٹوں کی طرح سائم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی جلد اترنے کی کوشش میں لگ رہا تھا، جبکہ اس کی اتنی شدت پسندی دیکھ کر امارا کو کچھ غلط ہونے کا احساس محسوس ہوا تھا۔ چھی، چھوڑیں، میرا ہاتھ درد ہو رہا ہے، اس کو نہ چھوڑتے دیکھ آخر کاسما نم آواز میں بولی تھی، جس کو سن کر بھی اس نے انسنی کرتے سائم اپنے کام میں ہی لگا رہا، لیکن اس کی سرخ جلد دیکھتے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور جارحانہ انداز میں امارا کی طرف بڑھ کر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ آج کے بعد تم نے اس کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اس سے بات کرنے کی بھی کوشش کی نا تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انگد شہادت اٹھاتے ایک لفظ پر زور دیتے کہا تو امارا ہاں میں سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ احد جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا، کاسما کو اس کے ہاتھ پر پھونک مارتے دیکھ اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا گڑیا؟ آپ کے ہاتھ کو یہ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ کلائی پر کیا ہوا؟ آپ کی ایک نظر دونوں ہاتھوں پر ڈالتے احد متفکر انداز میں گویا ہوا تو سائم نے خونخوار نظروں سے اسے کو دیکھا تھا۔ یہ جی جل گیا، کاسما ہلکی سی آواز میں منمنائی۔ احد کا اگر سارا دھیان اس کی طرف نہ ہوتا تو وہ سن بھی نہ پاتا۔ اور یہ کیوں سرخ ہو رہا ہے؟ احد نے دوسرے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو کاسما نے سائم کو دیکھا تھا جو اسے ہی نہارنے میں مصروف تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ آپ کے بھائی کو اس لڑکی کا ہاتھ لگانا پسند نہیں آیا۔ اس نے اس کا لمس مٹانے کے لیے میرا ہاتھ ہی سرخ کر دیا۔ کیا ہوا کاسما؟ اس کو سوچوں میں گرا دیکھ احد نے نرمی سے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا رکو، میں برنال لے کر آتا ہوں۔ احد پیار سے بولتے وہاں گیا تھا۔ اگر اس نے تمہیں ہاتھ بھی لگایا نا تو اس کے حال کی ذمہ دار تم ہوگی ہنی۔ احد کے جاتے ہی سائم نے سرد و سپاٹ انداز میں کاسما سے کہا۔ کاسما نے گھور کر اس سر پھیرے شخص کو دیکھا تھا جس کا مسئلہ پتہ نہیں کیا تھا۔ خود زخم دے کر کسی کو مرہم بھی نہیں لگانے دے رہا تھا۔ زخم میری وجہ سے آیا تو مرہم بھی میں خود لگاؤں گا، سائم بول کر کچن میں چلا گیا تھا۔
کاظمہ سکون کا سانس لیتی کوارٹر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کو اس وقت بھی کسی مرہم کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اکیلی رہنا چاہتی تھی، روئیکا سے ملنا چاہتی تھی، لیکن یہاں اس کی بات مان کون رہا تھا؟ اہیہا، اس لڑکی کا کیا تعلق ہے سائم کے ساتھ؟ کیوں وہ اس کے لیے اس قدر پوسیسیو ہو رہا تھا؟ امارا نے کمرے میں آتے گلدان اٹھا کر سامنے لگی دیوار پر مارا تو اس کی آواز کے ساتھ کمرے میں کانچ ٹوٹنے کی بھی آوازیں گونجیں۔ نہیں سائم بلوچ، اتنی آسانی سے تو نہیں۔ اس لڑکی کو تمہاری زندگی سے نکال کر رہوں گی۔ میرے سالوں کی محنت یہ لڑکی برباد نہیں کر سکتی۔ تم امارا حیات کے ہی رہو گے۔ اس کے لیے مجھے جس حد تک جانا پڑے میں جاؤں گی۔ کانچ کے ٹوٹے ٹکڑوں کو دیکھتے جنونی انداز میں کہا تھا۔ کاظمہ بچے، آپ کہاں تھی؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کاظمہ جو ابھی کمرے میں آئی تھی، بوا نے اس کو دیکھ کر پوچھا تو وہ گرنے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، نرمی سے بولتی آنکھیں موند گئی تھی۔ ارے بیٹا، آپ ابھی تک اس پر کچھ لگایا بھی نہیں، ایسے تو یہ نشان چھوڑ جائے گا۔ بوا اس کی کلائی دیکھ کر فکر مندی سے گویا ہوئی تھی تو کاظمہ کے رکے آنسو گالوں پر لڑکھا گئے۔ اسے شدت سے روئیکا کی یاد آ رہی تھی، جو اس کی ذرا سی تکلیف پر بھی ساری رات نہیں سوتی تھی۔ آج وہ اتنی تکلیف میں ہے، لیکن اس کے لیے متفکر ہونے والی، اس پر غصہ کرنے والی کہیں بھی نہیں تھی۔ کاظمہ کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ نصرت بلوچ، جو کب سے کاظمہ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، اب اس سے بات کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس کو روتے دیکھ بہت محبت سے پوچھا تھا۔ ان کی آواز پر کاظمہ آنکھیں کھولتی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں۔ دو لفظی جواب دیتے نظریں ہاتھوں پر جمائی تھیں۔ کاظمہ، میں اپنے رویے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ جو بس اپنی بیٹی کی محبت میں تم پر ہاتھ اٹھا لیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ نصرت بلوچ کے نادم سے لہجے کاظمہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنٹی، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ فطری عمل تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو قصوروار تھوڑی سمجھتی ہے۔ کاظمہ نے سرسری سا کہا تھا، لیکن نصرت بلوچ کو لگا آخری بات اس نے طنزیہ کہی ہے، جبکہ ایسا نہ تھا۔ بہت شکریہ بچے، لیکن زوہا واقعہ ایسا نہیں کر سکتی۔ نصرت بلوچ نے زوہا کے دفاع میں کہا تو کاظمہ مسکرا دی۔ ہو سکتا ہے کہ زوہا آپ نے ایسا نہ کیا ہو، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے بھائی نے زبردستی ہرگز نہیں کی، ہرگز نہیں کر سکتے۔ کاظمہ نے پر یقین انداز میں کہا تو نصرت بلوچ نے فقط سر ہلا دیا۔ اچھا، آپ یہاں نہیں رہیں گی، حویلی میں چل کر رہیں۔ اگر سائم آپ کو اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتا تو آپ دوسرے کمرے میں رہ لیں، لیکن یہاں ہرگز نہیں۔ نصرت بلوچ نے سختی سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، کاظمہ نے نرمی سے جواب دیتے ایک نظر گھڑی کو دیکھا تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اسے ویسے بھی یہ گلڈ کھائے جا رہا تھا کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی۔ اب اگر عصر بھی چھوٹ جاتی تو یقیناً وہ اپنے اللہ کو ناراض کر دیتی۔ نصرت بلوچ بھی شاید سمجھ گئی تھی کہ یہ نماز پڑھنا چاہ رہی ہے، لیکن ایک سوال تھا جو ان کو کھٹکا رہا تھا۔ کاظمہ بیٹا، آپ کیسے کر لیتی ہو نماز کی پابندی؟ نصرت بلوچ کے سوال حیرت زدہ سا انہیں دیکھا تھا، پھر مسکراتے نرمی سے بولی تھی۔ مجھے یقین ہے کوئی بھی مجھے روزانہ 5 مرتبہ ہر قسم کی حالت میں ملنا پسند نہیں کرے گا، خوشی میں، غم میں، کمزوری میں، طاقت میں، اولاد
اور ٹوٹے ہوئے حال میں سوائے اللہ پاک کے جو مجھے ہر حال میں اپنے در پر بلاتا ہے، مجھے ستاتا ہے، مجھے سنتا ہے، مجھے سنبھالتا ہے، مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں اس سے باتیں کر سکوں، تو پھر کیسے نہ جاؤں میں اللہ کی بلاوے پر۔ کاظمہ کی اتنی خوبصورت وضاحت پر نصرت بلوچ کے ساتھ وہ ابھی مسکرا دی تھی۔ احد اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ سب سے امید کر سکتا تھا لیکن روشنا سے نہیں۔ 3 سال میں اس نے پہلے کبھی اسے ہاتھ لگایا تھا یا اس سے اخلاقیات سے گری کوئی بات کی ہو؟ اس نے تو کبھی اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کے پاس حق نہیں تھا۔ وہ اسے اپنی دسترس میں لے کر اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی روشنا نے ایک پل بھی اس کے یقین کو توڑ دیا۔ ایک لمحے میں اس سے نفرت کرنے لگی۔ کیا وہ بس اتنا ہی یقین رکھتی تھی؟ اس پر کیا آنکھوں دیکھا جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا؟ جب اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں تو کیوں نہیں سمجھ رہی کہ میں غلط نہیں ہوں؟ آج مسلسل چکر کاٹنے پر پریشانی سے سوچ رہا تھا تو وہ اس کا فون اٹھا رہی تھی اور نہ ہی اس کی کسی میسج کا جواب دے رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے اس سے رابطہ کرے۔ حویلی جا نہیں سکتا تھا، احتشام سے وہ بول نہیں سکتا، سوہا اس کے پاس فون نہیں تھا جو وہ اس کی بات کرا دیتی۔ ہاں، لیکن احتشام زوہا سے تو بات کرا سکتے ہیں نہ۔ بجلی کی تیزی سے اس کے ذہن میں خیال آیا تو اس نے احتشام کا نمبر ڈائل کیا تھا جو دوسری گھنٹی پر اٹھا لیا گیا۔ احتشام، مجھے زوہا سے بات کرنی ہے۔ عہد بنا تمہید باندھنے بولا تو احتشام نے گھور کر فون کو دیکھا تھا۔ میں حویلی پہنچ کر کرا دیتا ہوں۔ احتشام روکھے سے انداز میں بولا تو عہد کو اپنی جلد بازی کا اندازہ ہوا۔ سوری یار، کیسے ہو تم؟ اور حویلی میں سب کیسے ہیں؟ عہد نے مصلحتاً کہا تھا۔ اسے پتہ تھا اب یہ محبوب کی طرح اس سے روٹھ جائے گا۔ خود غرض بنتے سیدھا اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تھا۔ کوئی جواب نہ آنے پر عہد نے فون کان سے ہٹا دیکھا تو کال کٹ چکی تھی، جس پر وہ آئی برو اچکا گیا تھا۔ سب کو منانا عہد بلوچ کی قسمت لکھا ہے۔ پہلے ہی بہن نہیں مان رہی، اب بھائی بھی ناراض ہو گیا۔ خود سے بڑبڑاتا بیڈ پر لیٹتے آنکھیں موند گیا۔ پہنچ میں گاڑی کی روکی تو روائکا جلد بازی میں اترنے لگی تھی، جس کو دیکھتے احتشام اسے ٹوٹ گیا۔ آہستہ اترو، ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ روشنا آ رہی ہے وہاں، پلیز اب پھر سے رونا شروع نہ ہو جانا۔ احتشام نے یاد آتے اس کے رونے پر طنز کیا تو روائکا نے گھور کر اسے دیکھا، جس پر احتشام نے داد میں اچکائی تھی۔ روائکا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ زیادہ تو نہیں لگی نا آپ کو؟ روشنا اسے باہر نکلنے میں مدد دیتی پریشانی سے بولی تو روائکا اس کی فکر پر مسکرائی تھی، لیکن اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں روشنا آپو، لیکن آپ کی آنکھیں کیوں سوج رہی ہیں؟ آپ روئی ہیں کیا؟ اس کے ساتھ قدم قدم چلتی متفکر ہوئی تو روشنا پھیکا سا مسکرائی تھی۔ تم اندر چلو مومانی، پریشان ہو رہی تھی۔ تمہارے لیے اس کا دھیان خود پر سے ہٹاتے شاہینہ بلوچ کی طرف دلایا تو روائکا ہلکے سے سرگوشی میں بولی تھی۔ ہاں، ڈانٹنا بھی تو ہے نا روائکا، آپ حویلی سے کیوں نکلی تھیں؟ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ ان کے نقل اتارتے کہا تو روشنا کے ساتھ پیچھے آتا احتشام بھی مسکرا دیا۔ ماں کو بتانا پڑے گا کہ روائکا بہت اچھی کاپی کرتی ہیں۔ آپ کی آواز اس کے سر پر چت رسید کرتے مصنوعی سختی سے بولا تو روائکا نے گڑبڑا کر اسے دیکھا تھا۔ بھائی، میں مزاق کر رہی تھی، پلیز۔ سوری روائکا، مسکین صورت
بناتے بولی تو احتشام نے نفی میں سر ہلایا تھا، گویا بتانے سے منع کر رہا ہوں، لیکن اسے کاظمہ کی یاد شدت سے آئی تھی، جو روائکہ کی شکایت کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ السلام علیکم چچی ماں۔ روائکہ نے ان کو دیکھتے سلام کیا تو آج ان کو پہلی والی روائکہ نظر آئی تھی۔ وہ جب کاظمہ پر غصہ کرتی تھی، روائکہ انہیں ماں کہنا چھوڑ دیتی تھی، جو ان کو شدت سے محسوس ہوتا تھا لیکن کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس کو اپنے ساتھ لگاتے پیار سے پوچھا تو روائکہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر جواب دیا تھا، میں ٹھیک ہوں، اب جب گھر آ گئی ہو تو اور جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کی بات پر شاہینہ بلوچ اس کا ماتھا چومتی اپنے ساتھ لگا گئی تھی اور اسی لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ احتشام بھی سب کو دیکھتے اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی نظر اس سے ٹکرائی تھی، جو اب تک دیوار کے ساتھ لگی رونے میں مصروف تھی۔ کہاں سے لاتی ہیں یہ لڑکیاں اتنے آنسو جو تھمتے ہی نہیں؟ لیکن وہ اس کے آنسو دیکھ کر کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اس لیے اس نے نم چہرے سے نگاہیں ہٹائیں، احد کا نمبر ڈائل کر کے اس کے سامنے فون کیا تھا۔ یہ لو اپنے بھائی سے بات کر لو، احتشام نے سرد لہجے میں کہا تو زوہا نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا، جو اس کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آنسو پیتے فون اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ احتشام سرسری سی نظر اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ زوہا نے اپنے آنسو پر بند باندھے کہا تو احد نے اس کے لہجے میں نمی محسوس کر چکا تھا۔ زوہا، کیا احتشام تم سے بدلے لے رہا ہے؟ کاظمہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کا رویہ تم سے چینج ہو گیا۔ احد پریشانی سے گویا ہوا تو زوہا نے اپنے لب کاٹے، نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، وہ میری غلطی کی وجہ سے خفا ہے۔ زوہا نے سچ بتایا تو احد نے گھور کر فون کو دیکھا۔ تم کیا چیز ہو زوہا، پہلے اکیلے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور 2 دن میں تم نے اسے ناراض بھی کر دیا۔ ویسے تمہارا بھی کوئی قصور نہیں، تمہارا مجازی خدا بات بات پر روٹھ جاتے ہیں، احد نے شرارت سے کہا تھا۔ بھائی آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ زوہا کے غصے سے چلانے پر احد مختوض ہوا تھا۔ اچھا نہیں، چلانے پر احد محظوظ ہوا تھا۔ اچھا نہیں کہہ رہا کچھ تمہارے عشق سائیں، احد نے شوخیہ کے لہجے میں کہا تو زوہا چمک گئی تھی، دل دھک اٹھے تھے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔